اسے بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر شاید وہ تو اسے لا کر ہی بھول گیا تھا۔ دل پر ایک بوجھ سا پڑا تھا، ہتھیلیاں نم ہونے لگے تھے۔ اس کا دل کیا روئے اور بہت روئے، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھے ہوئے تھے۔ سامنے وہ جو اپنے کمرے میں آیا تھا، اسے اپنا انتظار کرتے دیکھ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سو جاتی۔ بولتے ساتھ اس نے شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھی اور اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ اس نے شاید ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ علیحہ کو اپنا وجود جھلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چینج کر کے واپس آیا تو وہ ویسی ایک پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ سلاوت کو اس پر ترس آتا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ وہ کسی کو بھی اس کی جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ اٹھ کر چینج کر لیں، مجھے کچھ کام ہے، میں اسٹڈی میں ہوں۔ اس کے انتظار کرنے پر وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ضبط کا دامن چھوٹا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ خود سے لڑتی رہی تھی۔ جب دل ہلکا ہوا تو باہر آئی، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تلخی سے مسکراتی وہ بیڈ پر دراز ہوئی تھی۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ تکیہ بھگوتی وہ ساری رات اپنی محبت کی بے بسی پر روتی رہی تھی۔ وہ صبح اپنے کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر سوئے دیکھ وہ تکیہ اٹھائے صوفے کی طرف بڑھا تھا، مگر پھر ایک دم ٹھٹک کر اس نے واپس قدم لیے تھے۔ علیزہ کا چہرہ دیکھ اس کا دل کیا ڈوب مرے۔ بھیگی پلکیں، سرخ ناک، سوجی آنکھیں، چہرے پر آنسوؤں کی لکیر۔ اس نے مٹھی بھینچی تھی۔ یقیناً وہ ساری رات روتی رہی تھی، مگر کیوں، جب اسے سب کچھ پہلے سے پتا تھا؟ وہ سوچ کر رہ گیا اور سر جھٹک کر صوفے پر لیٹ گیا، مگر دھیان اس کی طرف ہی تھا۔ شاید شرمندگی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوسری بار اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ گھڑی صبح کے 8 بج آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹا تھا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولتی وہ کمرے میں آئی۔ اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ اس کا دل دھڑکا تھا۔ خنسا کے آواز پر اس نے جلدی سے تیاری مکمل کی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے جاتے سلاوت نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ آئی ایم سوری، خود سے کہتا وہ کروٹ بدل گیا۔ سب نے درمیان بیٹھی وہ خاموشی سے سر جھکائے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ دل جانے افسوس سے اس کا جھکا سر دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کہیں خوشی کا شائبہ تک نہیں تھا، مگر وہ سب سے مسکرا کر مل رہی تھی۔ خنسا اس کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ علیحہ یہ کھائے نا، اس کے آگے پلیٹ کھسکائے اس نے زبردستی اسے کھلایا تھا۔ خنسا بالکل بھی دل نہیں کر رہا، وہ منمنائی تھی، بس دل کر رہا تھا کہیں چھپ جائے اور دہاڑے مار مار کر روئے، مگر یہ سب تو اس کا اپنا چنا کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شیری بیگم اور کبرا ناشتہ لے کر آئی تو انہیں دیکھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ علیحہ ٹھیک ہو نا بیٹا، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اسے یوں روتے دیکھ وہ پریشان ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ماما، بس آپ سب کو بہت مس کیا میں نے، اس نے بہانہ گھڑا تھا۔ اس کے بہانے پر وہ مطمئن ہوئی تھی۔ تبھی سیڑھیاں اترتا سلاوت نیچے آیا تھا۔ چلو خنسا، آپ بھی سامان پیک کر لو، ولیمے میں ہمارے ساتھ شریک ہونا ہے نا؟ شیری بیگم کے پر وہ سر ہلاتی تیار ہوئے تھے اور وہاں سے ان کے ساتھ گھر آئی تھی۔ کمرے میں آئی تو شازل کو گدھے گھوڑے بیچ کر سوتے دیکھ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہمیں پوری رات جگا کر خود کیسے مزے سے سو رہے ہیں، دیکھیے اب ہم کیا کرتے ہیں، شرارت سے کہتی وہ اس کے برابر آ کر بیٹھی تھی اور اس کی ناک میں دوپٹے کا کونا فولڈ کر کے ڈالا تھا۔ وہ کسمس آیا تھا، مگر پھر منہ پھیر کر لیٹ گیا۔ تب یہی عمل اس نے شازل کے کان کے ساتھ کیا تھا۔ خنسا کی بچی، اس نے دانت پیسے تھے جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ سونے دو مجھے، ورنہ اگر میں جاگ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اس نے دھمکی دی تھی، جیسے اس نے ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑایا تھا۔ دھمکی نہ دیا کرے، اٹھے چلے، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ اس کی فرمائش پر اس نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ فریج میں رکھی ہے، جاؤ کھا لو۔ عارفین، وہ سختی سے بولی تو اس نے منہ بنایا تھا۔ بندہ سب کرے مگر محبت سے شادی نہ کرے، بیوی تو حکم کی چلاتی رہتی ہے۔ ہاں بڑا، میں کب حکم چلاتی ہوں، ہر وقت آپ کی تو چلتی ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو۔ ہاں تو اچھا ہے نا، تمہاری ٹریننگ کر رہا ہوں تاکہ تم بریو بنو۔ اس کا ہاتھ تھامے اس نے لبوں سے لگایا تو وہ مسکرائی تھی اور جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ تھینک یو سو مچ میرے لیے اتنا کچھ کرنے کے لیے، مجھ سے آئی تبدیلی صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تو شازل نے اسے خود میں بھینچا تھا۔
اے وائفی آپ سیٹ نہیں ہونے کا؟ اس کے گانوں کو چھوتے وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی تھے، وہ اس کے لیے اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ اچھا اب زیادہ اوور نہیں ہو، اٹھیں اور فریش ہو کر مجھے آئس کریم کھلائیں۔ ارے یار، سڑا سا منہ بنائے وہ بیڈ سے اٹھا تھا۔ دنیا دیکھے گی نا، بولے گی کیسا ہیرو بنتا تھا، بیوی کا غلام ہے۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ آج پھر وہ اس کوٹھے پر آیا تھا، خود کو چادر میں لپیٹے تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے۔ ستارہ بائی اندر بڑی محفل میں موجود تھی اور اسے اب انتظار تھا، جانتا تھا جو خبر وہ لایا اس کے بعد ستارہ بائی اسے اپنا خاص تو ضرور بنا لے گی۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ گھڑی اس وقت رات کے 8 بجا رہی تھی اور اب اسے یہاں 1 بجے تک رکنا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا سلیم کی خبر ہے؟ صاحب خبر بالکل پکی ہے، وہ یہی اسی شہر میں ہے۔ یہ بات تو میں بھی جانتا ہوں، آج ہی تو اس کے بھائی کو دیکھا ہے، اس کا گھر بھی دیکھا تو یقیناً وہ وہیں ہوگی۔ نہیں وہ وہاں نہیں ہے، بلکہ سلیم کے بولنے پر اس آدمی کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا بلکہ؟ پوری بات کہو۔ وہ عبدل کے سسرال میں رہتی اپنے میاں کے ساتھ۔ میاں؟ اس آدمی کو دھچکا لگا تھا، پیروں سے زمین نکلی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے دشمن کے گھر کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ گھر آیا تھا، یہ بات یقیناً اس کے لیے نقصان کا باعث تھی۔ تبھی ماتھے پر شکنوں کا جال بنا تھا۔ وہ رہ رہی ہے اور شادی کو بھی مہینے سے اوپر ہو گیا، شاید 2 مہینے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور خبر ہو تو بتانا۔ اسے بول فون بند کرتے اس نے ماتھا مسلا تھا۔ یہ خبر سن ستارہ بائی کا کیا رد عمل ہوگا، یہ سوچ کر اسے پریشان کر رہی تھی۔ مگر اب جب وہ یہاں آ گیا تھا تو بنا بات کیے واپس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ستارہ بائی کو بولو عبدل والی لڑکی کے متعلق بات کرنی ہے۔ سامنے کھڑے خواجہ سرا کو اس نے اندر پیغام پہنچانے کا کہا تھا اور عبدل کے نام اس کی آنکھیں چمکی تھی۔ پھرتی سے وہ اندر گیا تھا اور واپس آ کر اسے اندر کمرے میں عزت سے بٹھایا تھا۔ یہ کمرہ نہیں، اسے کوئی میوزک کا اسٹوڈیو لگا تھا، ہر طرف رکھے ساز۔ تبھی وہ عورت اندر آئی تھی، کالی ساڑی پہنے، اس کے گلے سے گلٹی ابھر کر مہتوم ہوئی تھی۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ اس کے سامنے بیٹھتی اس نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے کا کہا تھا۔ جس لڑکی کی آپ کو تلاش تھی وہ مل گئی ہے اور اس وقت آپ کے پرانے ساتھی عبدل کے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ اس آدمی کی بات پر اس نے پاس رکھا گلدان زمین بوس کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اتنی بڑی کیسے ہوئی کہ اس کی شادی کر دی گئی ہے؟ اس بات کا علم نہیں ہے، مگر اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ پچھلے 2 مہینوں سے اسی گھر میں ہے، بہو کی حیثیت سے، شاید اسے بچانے کی کوشش۔ اس آدمی کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ کوئی ستارہ بائی سے بچ پائے۔ استعمال شدہ ہی صحیح کام تو وہ میرے پھر بھی آئے گی، پورا پیسہ وصول کروں گی ہر حال میں۔ بالکل، آپ سے بلا کب کوئی بچا ہے؟ آپ جیسا تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اس نے عمدی چاپلوسی کی تھی۔ تبھی اپنے پلو سے اس نے ایک نوٹوں کی موٹی سی گٹی اس کے آگے پھینکی تھی۔ یہ تمہارا انعام ہے۔ اس آدمی نے للچائی نظروں سے اس گٹی کو دیکھا تھا جو یقیناً اب اس کے گلے کا توق بننے والی تھی۔ اف اللہ، تھک گئی ہے۔ وہ تھک کر بیڈ پر ڈہ گئی تھی۔ کمرے میں آتے شاہجہاں نے اسے یوں دیکھا تو الٹے قدموں واپس کیا تھا اور دوبارہ وہ کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ بیڈ پر ہنوز ایک ہی پوزیشن میں پڑی تھی۔ کیسے پہنتے ہیں لوگ ایسے کپڑے جیسے تم نے پہنے؟ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے کھنسا کے پیروں کو سینڈل سے آزاد کیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی تھی۔ اس کے ہاتھوں چوڑیاں اتارتے اس نے کھنسا کو سہارا دے کر بٹھایا تھا اور بیچ میں کھانے کی ٹرے رکھی تھی۔ اس نے محبت سے اسے دیکھا تو جو ایک ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ تبھی بہت اچانک اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا تھا۔ یہ اظہار تھا اسے محبت کا، عقیدے کا۔ کیوں اتنا سینٹی ہو رہا ہے میرا بچہ؟ اس کے ہاتھوں کو تھامنے اس نے لبوں سے چھوا تھا۔ اب میری کسی نیکی کا اجر ہے، عارفین میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ میں نہیں بتا سکتی اس وقت کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ میرا دل کر رہا ہے آپ کو سب سے چھپا لوں، کوئی مجھے آپ سے الگ نہ کر دے۔ بولتے ہوئے وہ روحان سی ہوئی تھی۔ شاہزادہ نے ٹیبل پر ٹرے رکھ اسے اپنے حصار میں قید کیا تھا۔ ششر رونا نہیں، جان ہو تم میری، محبت تمہیں کھونے کا تصور بھی گناہ ہے میرے لیے۔ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتا وہ اٹھا تھا، الماری سے ایک باکس نکالے وہ واپس اس کے پاس آیا تھا۔ ہاتھ میں ایک باکس دیکھ ہنسا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔
تبھی اس نے ایک لاکٹ اس کے گلے میں پہنایا تھا۔ یہ یہاں سے کبھی الگ مت کرنا، کبھی بھی نہیں، وہ مسکرائی تھی۔ کھانا کھاؤ بیٹا، اسے پلیٹ میں چمچہ ہلاتے دیکھ دی جان نے ٹوکا تھا۔ میں کھا رہی ہوں دی جان، وہ ہلکا سا مسکرائے تھی۔ سلاوت کو ایک ایمرجنسی میں جانا پڑا تھا، اس کا دل بجھ سا گیا تھا، اور یہ بات دی جان نے بھی محسوس کی تھی۔ علیحہ بچے ادھر آؤ، اس کا ہاتھ لیے وہ محبت سے بولے تھے۔ سلاوت کے رویے پر میں پریشان ہوں، جانتی ہوں تمہارے لیے مشکل ہے، مگر میں صرف اتنا کہوں گی کہ تم اسے جیت سکتی ہو۔ وہ کیوں ایسے ہیں؟ بولتے ساتھ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ بیٹا اس نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اپنی محبت قربان کی تھی، وہ چھوڑ بیٹھا تھا اپنی محبت، حفاظت مطلب؟ وہ چونکی تھی۔ دی جان نے گہرا سانس بھر کر اسے سب بتایا تھا۔ یہ ضروری تھا کہ وہ اس کے آگے سلاوت کی مجبوری رکھے۔ علیحہ کا دل برا ہوا تھا یہ سب سن کر۔ بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ تم ہمت مت ہارو، اس کی طرف قدم بڑھاؤ۔ میرا سلاوت محبت سے گندہ ہے، وہ کرے گا تم سے محبت۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا تھا، جس پر اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ بیڈ پر بیٹھی وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھول وہ اندر آیا تھا۔ کہاں تھے آپ سلاوت؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتی وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کیا ہم نے کہیں جانا تھا؟ اسے دیکھتے وہ پوچھ بیٹھا تھا۔ نہیں تو کیوں پوچھ رہی پھر؟ تو اتنی تیاری؟ اوہ پلیز سلاوت، ایک لڑکی اتنا تیار اپنے شوہر کے لیے ہوتی ہے، اور میں جب وہ تیار ہوئی تو آپ کے لیے ہوئی ہوں نا، مسکرا کر کہتی اس نے سلاوت کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی تھی۔ کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب علیحہ؟ انتہائی نرم لہجہ تھا۔ علیحہ بس اس انسان کو دیکھ کر رہ گئی۔ میں کیوں نہیں کر سکتی یہ سب؟ سوال کے بدلے سوال کیا گیا تھا۔ کیا آپ انجان ہیں؟ کیا آپ بھول گئی ہیں علیحہ؟ آپ کس طرح میری زندگی میں شامل ہوئی ہیں؟ میں نہیں بھولی، کچھ بھی نہیں۔ میں یہ بھی نہیں بھولی کہ کسی نے کہا تھا کہ سلاوت تو کسی پرندے کو بھی تکلیف نہ پہنچائے، مگر افسوس یہاں تو سلاوت ایک جیتی جاگتی انسان کو تکلیف دے رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ شکوہ کر گئی تھی۔ معذرت اگر میرے کسی رویے سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو علیحہ، مگر میں نے آپ پر واضح کر دیا تھا کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹائے وہ آگے بڑھے تھے، اسے نا امید چھوڑ کر۔ مجھے نہیں جانا نا اکیڈمی، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ شازل کو سامان لاتے دیکھ وہ منمنائی تھی۔ کیوں نہیں جانا ہاں؟ اس نے آئی برو چکا کر سوالیہ انداز میں سے دیکھا تھا۔ بھائی وہ منمنائی تھی۔ کوئی بھائی وہی نہیں، یہ دیکھو یہ سامان۔ اس نے کچھ چیزیں اس کے آگے رکھی تھی۔ یہ سب؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری حفاظت کا سامان ہے، یہ پیپر اسپرے، یہ الیکٹرک پین، کمپاس، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ میں آپ کو کوئی گنڈی لگتی ہوں کیا جو یہ سب مجھے دے رہے؟ اس نے خفکی سے کہا تھا، جس پر وہ ہنستا تھا۔ ظاہر ہے اب تم ریڈی رکھو خود کو، میری بیبی بہت بہادر ہے، اب اس بات کو پروف بھی تو کرنا ہے نا۔ ہاں کرنا تو ہے، اب تو مجھے لوگوں سے بھی ڈر نہیں لگتا، وہ اترا کر بولی تھی۔ چلو گڈ، اب جاؤ۔ ریڈی ہو کر اسے پیار کرتا وہ باہر بڑھا تھا، جبکہ اس نے جلدی سے پیکنگ کی باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اکیڈمی میں داخل ہوتے اس نے خود کو بہت بہادر محسوس کیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی۔ شاہزادہ نے اس کی نگرانی کے لیے ویسے بھی لوگ ہائر کیے تھے، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی سامان سمیٹ رہی تھی۔ سلاوت کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس کے دل میں اپنا مقام بنانا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کو 15 دن ہو گئے تھے، مگر سوائے ضرورت کے وہ آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ سامان سمیت وہ کچن میں آئی تھی اور سب کے لیے خود چائے بنائی تھی۔ بوا کو اس نے باہر بھیج دیا تھا اور وہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ تبھی گاڑی کی آواز پر وہ جلدی سے باہر آئی تھی اور سلاوت کو سامنے دیکھ اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ السلام علیکم، اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے اس نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتا وہ کمرے میں گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ بستر پر دراز تھا اور ماتھے کو مسل رہا تھا۔ علیحہ نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ تھینکس، کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ گلاس تھامتے اس نے سلاوت کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گلاس رکھ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ اس حرکت پر وہ حیران ہوا تھا۔ علیحہ چپ کر کے لیٹے رہیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں، اسی خفگی سے کہتے اس نے سلاوت کے ماتھے پر اپنی نرم انگلیوں سے مساج کیا تھا۔ کتنا سکون ملا تھا اسے، آنکھیں بند کیے وہ بس پرسکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں واقعی جادو تھا۔
جو وہ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادی میں اترا تھا۔ علیحا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور جھک کر ہلکے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا سر گود سے ہٹا کر تکیے پر رکھے وہ کمرے سے نکلی تھی اور اس کے نکلتے ہی سلاوت نے آنکھیں کھول کر دروازے کو دیکھا تھا، پھر کروٹ بدل کر اپنا چہرہ تکیے میں دیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ شاہزاد نے اسے سیلف ڈیفینس ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جوائن کروائی تھی۔ وہ پرسنلی بھی تو قدم قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ وہ بیچاری پریشان اس کا ساتھ دے رہی تھی، مگر اسے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا، اپنا آپ بہت اسٹرانگ لگ رہا تھا۔ وہ روز صبح سے واک پر لے کر جاتا تھا، پھر واپس آ کر وہ آفس جاتا اور خنسا کو اکیڈمی چھوڑتا تھا۔ علیحا اور سلاوت کی زندگی بس گزر رہی تھی، وہ اپنی طرف سے۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان نارشتہ جمود سے آزاد ہو، اور شاید کہیں نہ کہیں ایسا ہو بھی رہا تھا۔ علیحا اس وقت کچن میں بوا کے پاس بیٹھی تھی جب سلاوت کی آواز آئی۔ اٹھ کر کمرے میں آئی تو وہ الماری میں منہ دیے کھڑا تھا۔ جی بلایا؟ ادھر آؤ۔ الماری بند کرتا وہ اس تک آیا تھا۔ یہ لو۔ اس نے علیحا کے سامنے ایک باکس رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہارا گفٹ؟ ہاں سچی؟ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ جلدی سے باکس کھول کر دیکھا تھا جہاں ایک خوبصورت سا بریسلٹ تھا۔ اس کی خوشی دیکھ سلاوت مسکرایا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بولتے ساتھ وہ ایک دم اس کے گلے لگی تھی۔ وہ ایک دم چونکا تھا، پھر ہلکا سا مسکراتے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ اس کا لمس پاتے وہ گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ تھینکس کو اس کے لیے وہ مسکرا کر اس سے الگ ہوئی تھی۔ تھینکس کی ضرورت نہیں، یہ ہماری شادی کا گفٹ ہے۔ کافی لیٹ ہو گیا۔ لیٹ ہی صحیح مگر آ تو گیا نا۔ وہ ہلکا سا اترائی تھی۔ وہ اس کے لہجے کی کھنک محسوس کر سکتا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہوا تھا، وہ اس کو کس بات کی سزا دے رہا تھا۔ وہ تو لمحہ بلمحہ بس اس کے لیے یہاں سب کا دل جیت رہی تھی، تو اتنا تو اس کا حق بنتا تھا نا کہ وہ اسے اس خوبصورت رشتے کا احساس دلائے۔ وہ سلاوت تھا، وہ محبت کرنا جانتا تھا۔ ہاں، پہلی محبت انسان نہیں بولتا، مگر اسے اب اس رشتے کو نبھانا تھا۔ اس کی بہن خوش تھی تو وہ کیوں کسی کی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا۔ آج وہ باہر چلتے ہیں، آج لون میں چائے پئیں گے۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ باہر آیا تھا جہاں دی جان اور بوا بیٹھی تھی۔ انہیں یوں دیکھ دی جان ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ بہو عثمان جیسا تو تھا، وہ رشتے نبھانا جانتا تھا۔ دی جان نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ صبح سے ہی اپنی طبیعت اوجل محسوس کر رہی تھی، مگر اگر شاذل کو بتاتی تو وہ پاگل ہو جاتا، اس لیے چپ چاپ سارے کام کر رہی تھی۔ تبھی اسے ایک دم اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سر تھامے بیڈ پر ڈھیر سی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرائی تھی۔ متلی سر درد چکر، وہ اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ تبھی واش روم سے شاذل باہر آیا تو اسے یوں لیٹے دیکھ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ خنسا کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ اس کی پریشانی پر وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آپ کا انتظار کر رہی تھی تو یوں ہی لیٹ گئی تھی۔ اس نے شاذل کو تسلی دی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مسکرا کر اس کے گال تھپتھپاتا وہ اٹھا، اس کے پیچھے وہ، مگر ایک بار پھر وہ واش روم بھاگی تھی۔ دل بے حد خراب ہو رہا تھا۔ خنسا ٹھیک ہو؟ اسے یوں الٹی کرتے دیکھ وہ گھبرایا تھا۔ خنسا کا برا حال تھا۔ سر پکڑے وہ باہر آئی تو شاذل اسے تھاما تھا۔ خنسا؟ شاذل بہت چکر آ رہے ہیں، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ خنسا بیٹا؟ شیری بیگم ان کے کمرے میں آئی تھی، مگر ان دونوں کو یوں پریشان حال دیکھ وہ خود بھی پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ خنسا؟ مامی دیکھیں نا، خنسا کا فیس کتنا سا ہو گیا ہے، ابھی وومٹ ہوئی اور بول رہی ہے کہ سر گھوم رہا۔ شاذل کی بات سنتے ہوئے ایک دم مسکرائی تھی۔ آپ مسکرا رہی ہیں اور ہم یہاں پریشان ہیں؟ وہ برہم ہوا تھا۔ اچھا بھائی اٹھو دونوں اور ہاسپٹل چلو، ابھی دکھاتے۔ چلیں اٹھو، خنسا کو لیے وہ فوراً باہر نکلا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ انہوں نے ہنسی چھپائی تھی۔ ڈاکٹر خنسا کو اندر لے گئی تھی اور وہ مضطرب سا باہر ٹہل رہا تھا۔ شاذل بیٹھ جاؤ، شیری بیگم نے کوئی تیسری بار اسے کہا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں، نرس نے بولنے پر وہ سب سے پہلے اندر بھاگا تھا۔ شیری بیگم نے سر پکڑا تھا، اور پھر جو خبر ڈاکٹر نے اسے سنائی وہ تو شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے خنسا کو دیکھا جو شرمائی لجائی سی شیری بیگم سے چپکی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شوق کا جہاں بہا تھا۔ اسے لیے گھر آئے تھے۔ شیری بیگم نے دی جان کو کال کر کے خوشخبری سنائی تھی۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ خود باہر گیا تھا۔ تبھی کبریٰ بیگم نے اسے پاس لے کر گلے سے لگایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنی چاہ تھی ان کی کہ یہ خبر ملے، مگر
اپنے بیٹے کے رویے سے وہ نا امید تھی۔ وہ کبھی انہیں اپنی خوشی میں شامل نہیں ہونے دیکھا۔ انہوں نے جھک کر خنسا کا ماتھا چومنا چاہا تھا، مگر ایک جھٹکے سے وہ الگ ہوئے تھے۔ شاہزل نے ان کا بازو تھام انہیں خنسا سے الگ کیا تھا۔ خبردار، جو میری بیوی کے قریب بھی ہیں، آپ دور رہیں اس سے، یہ میری آپ کو لاسٹ وارننگ ہے۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے پر آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا میں۔ وہ گھر آیا تھا۔ خنسا نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شاہزل، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ چلو اوپر۔ اسے لیے وہ اوپر آیا تھا۔ بھابھی، میری وجہ سے وہ پھر اداس ہو گیا، میں کیوں کرتی ہوں ایسا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کچھ نہیں کیا تم نے، پاگل مت بنو۔ شیری بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگایا تھا۔ اسے کمرے میں لائے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ تبھی خنسا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تھا۔ عارفین، اس کی آواز کی تڑپ محسوس کر اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ ایسا مت کیا کریں پلیز، آپ کو وہ نہیں پسند، مت بات کریں۔ یوں ماضی کو یاد کر کے انہیں اذیت نہیں دینا۔ ہم انسان ہیں، نہ غلطی بھی انسانوں سے ہوتی ہے۔ وہ پچھتا رہی ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم ہارٹ ہوئی، آئی ایم سوری۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ دونوں گھروں میں جیسے خوشیاں سے بھر گئی تھی۔ دی جان نے ڈھیروں ڈھیر مٹھائیاں منگوائی تھی سلاوت سے۔ علیحہ بھی بے حد خوش تھی، آگے بڑھ کر سارے کام کر رہی تھی۔ چلیں، سلاوت تیار ہوئے اندر آیا تھا۔ آجو سلاوت، دی جان نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ دیکھو بھائی، اب خنسا نے مجھے پڑنانی بنا دیا، اب تم لوگ مجھے جلدی سے پردادی بنا دو۔ دی جان کی بات پر پانی پیتی علیحہ کو پھندا لگا تھا۔ سلاوت نے ہڑبڑا کر اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سلاوت کا دل اداس ہوا تھا۔ آر یو اوکے؟ یس، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بی جان، دیر ہو رہی ہے، چلیں؟ سلاوت نے دی جان سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر بڑھی تھی۔ علیحہ نے ان کی تقلید کی تھی، مگر تبھی سلاوت نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ایسے اداس جاؤ گی گھر؟ اس سے پوچھنے کے ساتھ اس نے گال پر آئے آنسو اپنی پوروں پر چنے تھے اور ایک دہکتا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا۔ وہ باہر بڑھا تھا۔ علیحہ نے بے چینی سے اپنے ماتھے پر جو چھوا تھا۔ آجو علیحہ، سلاوت کے بات پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ ایک پیاری سی مسکان اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ سر جھکائے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ بیک ریور سے سلاوت نے اس کا شرمایا سا روپ دیکھا تھا، جو اس کے اتنے سے لمس پر ہی لال انار ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکان ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ خود پر پڑتی نظروں کی تپش سے بوکھلاتی اس نے کھڑکی کی طرف منہ کیا تھا۔ دل آج عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ سلاوت نے اسے دیکھا تھا۔ دماغ میں پچھلے دنوں کے کئی مناظر اس کے سامنے آئے۔ اسے یاد تھا اس دن وہ آفس کی طرف سے ایک دن کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ واپس آیا تو دی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ علیحہ پوری رات ان کے پاس تھی اور لمحے کو نہیں سوئی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے بعد اس کے گھر والوں کے لیے موجود ہے، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کس طرح علیحہ گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کی چیزوں کا۔ وہ سو کر اٹھتا تھا تو اس کا سامان سامنے موجود ہوتا تھا۔ وہ آفس سے آتا تو وہ سب سے پہلے اسے کوٹ بریف کیس لیتی، اس کے لیے پانی لانا، چائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو رہا ہے۔ اس کی ایڈکشن ہوتی جا رہی تھی اسے۔ اس کی خوشبو آس پاس محسوس کر وہ سکون در ہوتا جا رہا تھا۔ مگر اس دن وہ گھر آیا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علیحہ اپنے گھر گئی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنا بے چین تھا۔ نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن تو صبح ہی اسے لینے پہنچا تھا۔ بہانہ دی جان تھی، مگر وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اسے اپنا عادی بنا گئی ہے۔ وہ محبت سے انکاری تھی، مگر اپنے دل کو وہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم، اس کی قربت کو اب دل مچلنے لگا تھا، مگر اپنے جذبات پر لگام ڈالے وہ مضبوط بنا بیٹھا تھا۔ مگر اس رات اپنے ماتھے کا اس کا لمس محسوس کر وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ گاڑی سلطان مینشن پہنچ گئی تھی۔ خود کو چیئر کرتا وہ گاڑی سے اترا تھا اور علیحہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا تھا اور اندر بڑھا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ علیحہ لوگوں کو اندر آتے دیکھ خنسا نے خوشی سے شیری بیگم کو بلایا تھا۔ شاہزل تو اسے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ سب نے آ کر اسے پیار کیا تھا تو وہ شاہزل کی گھوری کو نظر انداز کرتی دی جان سے لپٹی تھی، جنہوں نے اسے ڈھیروں پیار کیا تھا۔ سلاوت نے اسے خود سے لگائے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ علیحہ نے غور سے اسے دیکھا تھا۔ لال فراک پہنے وہ خود لال گلاب لگ رہی تھی۔ علیحہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ وہی شاہزل نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔
जिस पर इन दोनों का कहका बुलंद हुआ था। उफ ब्रो, सीरियसली आप मुझसे जेलस हो रहे हैं? अलीहा हंसकर उसके पास बैठी तो उसने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा था। जितना तुमने मेरा जीना हराम किया ना, शुक्र करो कि खंसा की वजह से गुस्सा नहीं करता मैं। शाहजल के बोलने पर वो शरारत से हंसी थी। ये तो गलत है भाई, हमारी अलीहा तो बहुत प्यारी है। दीजान के कहने पर उसे अपने पास बुलाया था। अब एक तरफ खंसा और एक तरफ अलीहा उनसे चिपकी हुई थी। शाहजल ने मोबाइल निकाल कर एक मैसेज टाइप किए सेंड किया था। मोबाइल के आवाज़ पर खंसा ने मोबाइल चेक किया था। हमसे भी यूं प्यार कर लिया करो मगरूर हसीना। शाहजल के मैसेज पर वो सुर्ख हुए थी और घूर को उसे देखा था। अहम अहम, अलीहा की खंकार कर उसने एक मुक्का उसे मारा था पीछे से। कुबरा बेगम ने हसरत ये मंजर देखा था। उनका बेटा नहीं चाहता था कि उनका साया भी उसकी बीवी या आने वाले औलाद पर पड़े, इसलिए वो दूर खड़ी थी। खंसा के शाहजल को अपनी कसम दी थी, इसलिए वो चुप था, मगर वो उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उन्होंने शैला के हाथों ढेरों लवाजमात बाहर भिजवाए थे। तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी थी। आप रो रही हैं मम्मा? खंसा ने उनका हाथ थामा था। उसके लहजे पर मज़ीद आंखें नम हो गई थी। प्लीज़ आप रोए नहीं, देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। शाहजल खुद आपसे बात करेंगे, उसने उन्हें यकीन दिलाया था। उन्होंने इस बात में सर हिलाते उसके माथे पर बोसा दिया था। मैं जानती हूँ वो दिन जल्द आएगा, मगर मुझे तुम पर भरोसा है मेरी जान। अब शाबाश, जाओ बाहर, ज़्यादा देर मत खड़े रहो। उसके गाल पर हाथ रखे वो मुस्कुराए थे। ओके, वो मुस्कुरा कर बाहर निकली थी, मगर सामने शाहजल को देख उसकी मुस्कुराहट सिमटी थी, जो बिना उसकी तरफ देखे ऊपर बढ़ गया था। खंसा को बेचैनी हुई थी। यकीनन वो उससे नाराज़ हो गया था और उसे मनाना इस नाजुक जान के लिए बहुत मुश्किल मरहला था। वो लोग घर आए थे। दीजान तो थकन का बोलती अपने कमरे में चली गई थी, तुम्हें और बुआ उनके साथ। उसने सलावत को देखा, जिसके चेहरे पर रौनक थकन के आसार देख वो कमरे में जाने के बजाय किचन में आई थी। कमरे में आई तो उसे बेड पर नीम दराज पाया था। सलावत चाय? वो चौंका था, फिर मुस्कुरा कर शुक्रिया। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बीवी हूँ, इतना तो कर सकती हूँ ना, उसने नाराज़गी से कहा तो सलावत ने मुस्कुरा कर उसका हाथ थाम कर उसे करीब किया था। और इस अचानक आफताब की उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। चेहरे पर कई रंग आए थे, जिन्हें देख वो हैरान हुआ था। वो जो शोख चंचल सी थी, जो शर्माती कितनी हसीन लग रही थी। मैं चेंज करके आती हूँ। उसकी गिरफ्त से हाथ छुड़ाए वो भागी थी, और उसके इस तरह भागने पर वो बेख्तियार सा था पागल। उसने चाय का कप लबों से लगाया था और उठकर खिड़की में आया था। चांद की चांदनी ने चार सू अपना उजाला फैलाया हुआ था। सोचो का रुख कहीं माजी में भटका था। सलावत प्लीज़ चलो ना, वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ती बहसी थी। बीना, आई स्वेयर मेरे सर में बहुत दर्द है। कोई दर्द वर्द का बहाना नहीं बनाओ, तुमने कहा था मूवी के लिए जाएंगे। मैंने कब कहा? हैरानगी से उसकी आंखें खुले थी। तुम कहो या मैं, एक ही बात है ना। हर वक्त दी जान, खंसा दे जान, खंसा, मेरे लिए तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। वो खफा खफा सी रुख मोड़ गई थी। बीना यार, इस तरह क्यों नाराज़ होती हो? वो परेशान हुआ था। क्योंकि तुम मुझे सबसे आखिर में रखते हो। हर वक्त फैमिली फैमिली, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा, बल्कि सबसे अहम तो मैं ही हूँ। तुम्हारी दी जान या बहन हमेशा साथ नहीं रहेंगी, मैं रहूँगी तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी। तो क्यों तुम मुझे अहमियत नहीं देते? वो मुसलसल उसको सुना रही थी और वो खामोशी से सर झुकाए सुन रहा था। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वो क्या कहता? वो फिर से एक लाहासल बहस में नहीं पड़ सकता था। क्या सोच रहे? अलीहा के बात पर वो माजी की सोचों से बाहर आया था। हाँ नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। वो हल्का सा मुस्कुराया था। सलावत, मैं क्या सोच रही, खंसा के लिए शॉपिंग अभी से करना शुरू कर देते। बहुत सारी चीज़ें हैं और हम उसे सब देंगे, और बच्चे के कपड़े भी मैं सोच रही थी अभी ले आऊँ, और कल दीजान को बोलती कि क्या क्या सामान आना। वो पूरे इश्तियाक से बोल रही थी और वो उसे सुन रहा था। ना चाहते हुए भी वो उसका और बीना का मवाजना कर रहा था। क्या थी अलीहा, बिना कुछ मांगे बस उसके और उसके घर वालों के लिए कहीं जा रही थी। बेख्तियार होकर उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रखे थे, और वो जो अपनी बोले जा रही थी, अचानक उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगे थे। सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। उसका गाल थपथपा कर वो अपनी जगह पर आया था। वो कमरे में आई तो उसे ना पाकर उसकी परेशानी बढ़ी थी। स्टडी भी खाली देख वो उसके जिम में आई थी, जहाँ वो माथे पर बल डाले एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ था।
آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، چلے نا سونے، اتنی رات ہو گئی ہے، لاڈ سے کہتی وہ کاغذ پر بیٹھی تھی، مگر دوسری طرف وہ ہنوز اپنے کام میں مشغول رہا تھا۔ کنسر نے دانتوں میں لب دبائے تھے۔ شازل میرا سر اس کی آواز پر شازل کے چلتے ہاتھ رکے تھے۔ ایک جست میں وہ اس تک پہنچا تھا۔ کنسا، آر یو آل رائٹ؟ ہیں بیبی، کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ پریشان ہوا تھا۔ کنسا ڈیم اٹ، ٹیل می، کیا ہوا ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں ہے، ٹیک اے ڈوپ بریتھ۔ اس کی کمر سے لاتے اس نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ بولا پتیا دھیان رکھنا ہے، مگر میری سنتا کون ہے؟ اپنی ہی کرنی ہے، چلو ڈاکٹر کے۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ منمنائی تھی۔ بس ہونا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ ہلکا سا مسکرائی اور فوراً اپنی مسکان چھپائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بولتے تھا جو اس نے کنسا کو بازوؤں میں بھرا تھا، پیٹ پر ڈالا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ اس کا سر سے ہلایا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ شازل عارفین، آپ کنسا شاز عارفین سے ناراض مت ہوا کریں، اس کا سانس رک جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ ٹکائے وہ اداسی سے بولے تھے۔ کنسا، شازل کو چاہیے کہ اپنے شازل عارفین کو بہت سارا پیار کرے تاکہ وہ غصہ بھول جائے۔ اس کے گال پر ناک سے ہلائے وہ اسی کے انداز میں بولا تھا۔ میں کرتی ہوں نا پیار، یہ دیکھیں۔ بولتے ساتھ اس نے اٹھ کر شازل کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ایک سکون سے اس کے دل میں اترا تھا۔ چلو اب سو جاؤ میری ڈرامہ کوئین۔ شازل کے کہنے پر اس نے ہنس کر سر اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو ایک نظر پہلو میں سوئی کنسا کو دیکھ وہ شرارت سے مسکرایا تھا اور جھک کر اس کے گال سے اپنا گال مس کیا تھا۔ وہ کسمسائی تھی اور منہ تکیے میں گھسایا تھا، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آیا۔ پہلو میں گدگدی کیے وہ اسے زچ کر چکا تھا، جو اب اپنا پیٹ پکڑے دھری ہوئی تھی۔ نہیں کریں نا عارفین۔ اس نے اس کے ہاتھ پر مکے برسائے تھے۔ صبح صبح کس کیڑے نے کاٹا تھا آپ کو؟ بیڈ سے اتر کر وہ خفکی سے بولی تھی، جو صبح صبح اس کی نیند خراب کر چکا تھا۔ کیڑے کا تو پتہ نہیں، ایک خوبصورت چوہیا نے ضرور کاٹا تھا یہاں۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ شوق ہوا تھا۔ چیپ، بہت ہی چیپ۔ اس کو کشن مارتی وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ اب چوہیا بھی شیرنی بن گئی ہے، واہ بھائی واہ۔ شازل تیری بلی تجھی سے میاؤں، وہ بلند آواز میں بڑبڑایا تھا۔ پہلے اچھے سے کنفرم کر لیں، میں بلی ہوں یا چوہیا ہوں یا شیرنی؟ آپ کی یادداشت کمزور ہوتی جا رہی۔ اس نے بھی اندر سے ہانک لگائی تو وہ ہنس دیا۔ کتنا اچھا لگتا تھا جب وہ یوں اسے دو بدو جواب دیتی تھی۔ اسے کھول سے نکالتا اور ہمت دینا اس کا کام تھا، اور وہ بھی کامیابی ہوا تھا۔ وہ دن بہ دن اس کی محبت میں مزید زیادہ گرفتار ہو رہا تھا۔ مزاج کی تلخی اب کم ہو گئی تھی اور وہ خوش تھا کیونکہ اسے اللہ نے بہترین انعام سے نوازا تھا۔ جو خلش، جو دکھ اسے ملے تھے، اس معصوم جان نے اسے چھین لیا تھے اور بدلے میں صرف محبت دی تھی۔ اسے ان سوچوں سے فون پر ہوتی بیل نے نکالا تھا۔ یس اوکے۔ وہ باہر آئی تو شازل کو بیگ پیک کرتے پریشان ہوئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ وہ پریشان سے اس کے پاس آئی تھی۔ میں جا رہا ہوں آفس کے کام سے، کل صبح واپسی ہوگی، تب کے لیے مجھے بہت زیادہ مس کرنا۔ میں کر ہی لوں نا آپ کو مس آج، ویسے بھی میرا اور لیہا کا اپنا ہی پروگرام ہے تو مجھے مس کریں گے۔ میں کر ہی نہ لوں آپ کو مس آج، ویسے بھی میرا اور لیہا کا اپنا ہی پروگرام ہے تو آپ مجھے مس کریں گے۔ وہ اترا کر بولی تو وہ اس کے اس انداز پر اشش کر اٹھا۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے تھے ہماری کنسا تو بڑی معصوم، بھولی اور سیدھی ہے، کوئی آ کر ذرا انہیں تو دیکھیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دہائی دی تھی۔ شازل عارفین دا اوور ایکٹر، کوئی جونیئر آرٹسٹ بھی نہیں لے گا آپ کو۔ کنسا نے اس پر چوٹ کی تھی۔ ہاں جبھی تو اپنے جونیئر کو لا رہا ہوں اس دنیا میں۔ اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی تو کنسا نے پاس پڑا کوشن اسے کھینچ کر مارا تھا۔ انسان بن جائے ورنہ ان کے آگے دو دانتوں سے جائیں گے لوگ، پھر ہینڈسم نہیں دتو بکرا بولیں گے۔ اس خطاب پر اس کی آنکھیں باہر کو آئی تھی۔ کنسا دی مینڈکی دی بکری؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بال بگاڑے تھے۔ او شازل دا مینڈک، اس کی طرف بڑھی تھی، مگر دور کھڑے اس نے ہاتھ سے اس کے سر کو تھاما تھا۔ میری مینڈکی مصنوعی ٹرٹر، بولتے ساتھ وہ ایک دم کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ آئیں ادھر آئیں، چھوڑوں گی نہیں میں آج۔ وہ کر آئی تھی مگر وہ ہوتا تو سنتا نا۔ ڈرپوک بندر، مجھے ڈرپوک بولتے؟ ارے مجھ جیسا بہادر کو ڈھونڈ کر تو لائے۔ اس نے فرضی کالر اٹھائے تھے۔ آ جائیں واپس، پھر بتاتی ہوں میں آپ کو، تو سارے بال خراب کر دیے۔ بالوں کو سیٹ کرتی وہ ایک دم ہنسی تھی۔ یہ لیں آپ کا بیگ، وائلٹ، فائل، اور بتائیں
سر کو ذرا سا خم دیتی وہ سلاوت کے لبوں پر مسکراہٹ لائی تھی۔ نہیں محترمہ، بس اتنا کافی ہے۔ اب آپ جا کر تیار ہو جائیں ورنہ شاہی سواری آپ کو کہیں بغیر ہی روانہ ہو جائے گی۔ اس کے سر پر چپٹ مارتا وہ باہر نکلا تو وہ مسکراتی جلدی سے تیار ہوئی تھی۔ آج اسے اپنے گھر جانا تھا کھنسا کے پاس، اس لیے جلدی جلدی تیار ہوتے وہ دی جان سے مل کر گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سلاوت نے ایک نظر اس کے دمکتے رخ کو دیکھا تھا۔ دل ایک عجیب سے پر دھڑکا تھا۔ اس کا ہاتھ تھامے اس نے اسٹیئرنگ پر رکھا تو وہ چونکی تھی، مگر پھر مسکرا کر اس نے سلاوت کے کندھے پر سر رکھا تھا۔ کون کہتا ہے کہ کسی انسان کو جیتنا مشکل ہے؟ انسان اگر خلوص کے ساتھ رشتے نبھائے تو لازمی ہے اس کا سرخرو ہونا۔ بس تھوڑا انا کو ماننا پڑتا ہے، تھوڑا صبر، محبت اور لگن۔ بس یہی چیزیں تو ہوتی ہیں جو کسی بھی رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ گھر یوں ہی تو نہیں بنتے اور سنورتے نا۔ گھر تو ہر کوئی توڑ سکتا ہے، اصل ہنر تو وہ ہے جو آپ اپنا گھر جوڑ کر رکھو، اپنے اخلاق سے دلوں میں جگہ بناؤ۔ اور اس نے بھی تو یہی کیا تھا۔ اس نے سلاوت سے جڑے ہر رشتے سے محبت کی تھی، ان کی عزت کی تھی، احساس کیا تھا، خیال کیا تھا۔ اس نے خود پر انہیں ترجیح دی تھی، تو وہ کیوں نہ اس کی طرف مائل ہوتا۔ وہ اس کی شریک ہاتھ تھی، اس کی زندگی کے ساتھ تھی۔ وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا ہاں، مگر وہ اسے محبت کرنا چاہتا تھا اور اس کی فکر کرتا تھا، اس کا احساس کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی عزت کرتا تھا۔ یہی تو محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جس رشتے میں عزت احساس نہ ہو وہ ادھورے ہوتے ہیں۔ وہ خوش تھی آج۔ اس نے اپنی منزل کی طرف ایک اور قدم بڑھایا تھا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا تھا جو بری طرح ڈرائیونگ کرنے میں مگن تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی اور ہاتھ بڑھا کر ریڈیو آن کیا تھا۔ تیرے کاندھے سے ہی لگ کر یارا بیتے عمر سارے، سوچو کیسی ہوگی قسمت، ہوا یوں تو ہماری، سارے آنسوں تو ہوں تیرے پر آنکھیں ہوں ہماری، تیرے درد ہمیں جو ملے پیار میں، تیرے درد ہمیں جو ملے پیار میں، ہر خوشی سے مکر جائیں گے ہم، مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، میرے یار تیرے غم اگر پائیں گے ہمیں، تیری ہے قسم ہم سنور جائیں گے، بس تیرا ساتھ ہو چاہے جو بات ہو، تیرے کہنے سے کر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ گانے کے ساتھ ساتھ اس نے وہ الفاظ دہرائے تھے۔ سلاوت نے تڑپ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ علیحا، وہ تڑپا تھا اس کے لہجے اور نم آنکھوں پر۔ کم مون، یہ صرف گانا تھا نا بھائی۔ اپنی آنکھیں صاف کرتی وہ جھمپی تھی اپنی چوری پکڑے جانے پر۔ اس وقت کوٹھے پر معمول کے مطابق رش نہیں تھا، یقیناً یہ بائک کے آرام کا وقت تھا۔ تب ایک ملازمہ نے خاص آدمی کے آنے کی خبر دی تھی۔ کیا خبر ہے؟ اسے سامنے دیکھ اس نے حقے کا ایک گہرا کش بھرا تھا۔ آج رات وہ گھر سے باہر ہوگا، بہترین وقت اسے قابو میں لا کر یہاں لانے کا۔ اس آدمی کی بات پر ستارہ بائی کی آنکھیں جگمگائی تھی۔ مجھے اب تک کی بہترین خبر دی ہے، وہ یہاں آئی تو سب سے پہلے تمہاری خدمت کرے گی۔ ایک مکروہ کہکا لگائے وہ سامنے والے کو خوش فہمیوں میں مبتلا کر گئی تھی، جو آنکھوں میں غلاظت کا ڈھیر لیے خیالوں میں کھو گیا تھا۔ جاؤ اور خالی ہاتھ مت آنا۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اس نے آدمی کے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور پیروں کو چھوتا باہر پڑا تھا۔ ہاں ہاں، اب آئے گا کھیلنے میں مزہ۔ اب جہاں کہیں بھی ہو آ جاؤ، تمہاری دیوانی تڑپ رہی ہے ملاقات کے لیے۔ جانتی ہوں وہ یہاں ہوگی تو تم الٹے قدموں یہاں ہوگے میرے پاس۔ میرے اتنے سالوں کا انتظار ختم ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا عثمان، ایک ایک چیز کا، اور تمہیں یہ حساب دینا ہوگا۔ کیا کچھ نہیں کیا میں نے تمہیں پانے کے لیے، مگر تم۔ خیر، اب وقت آ گیا تمہارے تڑپنے کا۔ جیسے میں تڑپی تھی تم بھی تڑپو گے، تمہاری اولاد بھی تڑپے گی۔ تمہاری ماں روز جیے گی اور مرے گی جب سوچیں گی اس کی پوتی روز اس غلاظت میں منہ مارتی ہے۔ تم تب آؤ گے اور تمہیں اسی طرح دھتکاروں گی جیسے کبھی تم نے مجھے دھتکارا تھا، میری محبت کی تذلیل کی تھی۔ توائے بند کر پیدا ہونا میرا مقدر تھا، میری غلطی نہیں، مگر محبت کو ٹھوکر مانا تمہاری غلطی تھی، تمہارا مقدر نہیں۔ ماضی اب تمہارے سامنے آئے گا، تم سوچ بھی نہیں سکو گے، ایسی جگہ لا کر ماروں گی تمہیں۔ تکیے کے نیچے سے تصویر نکالے وہ نفرت کی بلندیوں پر تھی۔ بھائی مہمان آئے ہیں کچھ، اپنی خدمت گار کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ ٹھیک ہے بٹھاؤ انہیں، میں آتی ہوں۔ اسے بول وہ ساڑی کا پلو سیدھا کرتی باہر آئی تھی۔ طویل راہداری سے ہوتی وہ دلان میں آئی تھی۔ سامنے ہی دو آدمی بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میں ان کا تنقیدی جائزہ لیا تھا۔
बड़ी दाढ़ी, आंखों में ढेरों ढेर काजल, बाहर को निकला पेट, गले में पड़ी सोने की चैन। आदाब, सितारा बाई ने अपने मखसूस अंदाज में कहा और अपनी जगह संभाली। जी कौन है आप लोग? मैं गुलफाम और ये मेरा दोस्त कारा। एक ने अपनी कोई बुद्धि आवाज़ में तारुफ करवाया था। बोलें कैसे आना हुआ यहाँ? तुम्हारे कोठे के बारे में बड़ा सुना है, इसलिए मर्दान से यहाँ आए। औरत के शौकीन है मगर। वो रुका था। मगर क्या? सितारा बाई ने उन्हें देखा। औरत बिल्कुल ताज़ा चाहिए। वो औरत को शायद सब्जी समझ रहा था। मिल जाएगी। कम उम्र होनी चाहिए, बेहद हसीन, नाजुक। उसने फरमाइशी प्रोग्राम रखा था शायद। और एक नोटों की मोटी गड्डी उसके सामने उछाले थी। सितारा बाई की आंखों में चमक आई थी। खुश हुए तो उससे ज़्यादा मिलेंगे। उसकी आंखों में पैसों की लालच देख उसने मज़ीद ऑफ़र की थी। मिल जाएगी, कुछ दिनों में यहाँ नया माल आएगा तो ज़रूर तशरीफ़ लाएं। ज़रूर, और वो माल सिर्फ हम देखना चाहेंगे सबसे पहले। कारा के बोलने पर उसने सर झुकाया था। फ़िलहाल कुछ नाच गाने का अरेंज करो, अभी करती हूँ। उठकर जल्दी से बाहर बढ़ी थी। क्या लगता है माल अच्छा होगा यहाँ? कारा ने गुलफाम के काम में सरगोशी की थी। सुना तो बहुत है, वैसे ये खुद जितनी मस्त है उसका माल भी उतना ही मस्त होगा। गुलफाम के बात पर दोनों के कह के फिजा में गूंजे थे और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ रक्स की महफिल का आगाज़ हुआ था। डियर रीडर, इसकी नेक्स्ट एपिसोड अगली आने वाली वीडियो में पेश की जाएगी, जो कि इससे भी ज़्यादा मज़े की। सारा ट्विस्ट तो इस एपिसोड में है। तो अगर आप सुनना चाहती हो तो चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके जाना है।